بابا الحمدللہ انتہائی سعادت کی بات کہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے روح رواں وفاق المدارس العربیہ پاکستان سندھ کے رہنما استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو جامعہ شمس العلوم کھرڑا آنے پر ہم سب خوش آمدید کہتے ہیں. سب جو اہلاً و سہلاً اہلاً و سہلاً اہلاً و سہلاً مرحبا اہلاً و سہلاً مرحبا. ہم جامعہ کے ان فضلاء کی واللہ آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جب جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے روح رواں امام اہل سنت مفتی احمد الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ یہاں پر تشریف لائے تھے. اور اس وقت جو فضلاء جامعہ کے ان کو بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیا تھا جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن اور جامعہ شمس العلوم کھرڑا کا جو ربط تھا جس کی بنیاد حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے ڈالی. پھر اس کا تسلسل کبھی کبھار ہمیں ڈاکٹر حبیب اللہ مختار رحمت اللہ علیہ کی صورت میں نظر آیا. ہمارے جامعہ کے وہ قدیمی فضلاء سے وہ منظر نہیں بھولا جب ہم نے حضرت ڈاکٹر حبیب اللہ مختار رحمت اللہ علیہ کا والہانہ استقبال کیا تھا. الحمدللہ اسی رب کا تسلسل ہے کہ آج ہمارے درمیان حضرت مولانا امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہے. حضرت والا کا قدوم ممنون اہل مدرسہ کے لیے خصوصاً اہل علاقہ کے لیے اہل علاقہ کے لیے عموماً ہزار دل بستگی کا موجب ہے. میں اس شعر سے حضرت کو دعوت دوں گا. ان للہ عبادا فتنا ان للہ عبادا فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجا واتخذوا فيها صالح الاعمال سفنا. یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر. انہی کے انتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی. انہی کے شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے. انہی کا کام دینی مناسب کی نگہبانی. رہیں دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہوں پھرے دریا میں ہرگز نہ لگے کپڑن کو پانی. دنیا والوں ان ہستیوں کی قدر کرو ان کی قدر سے بنتی ہے دونوں جہاں کی زندگانی. بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے روح رواں وفاق المدارس العربیہ پاکستان صوبہ سندھ کے رہنما حضرت مولانا امداد اللہ صاحب ادام اللہ ظلہ علینا کو کہ جامعہ شمس العلوم کھرڑا کے فضلاء کو آخری حدیث کا درس دے. طالب علم عبارت پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ للعظمة والكبرياء والعزة والبقاء والرفعة والعلا والمجد والثناء المنزه عن الأنداد والشركاء وله الحمد ودد ذروات الثرى ونجوم السماء. فصلى الله وسلم على نبيه محمد المصطفى وعمينه على وجه السماء الذي أرسله الله تعالى رحمة لكافة الخلق والبراء وعلى آله وأصحابه الذين بذلوا أقصى جهودهم في سبيل الرشد والهدى. وبعد قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فبما نؤمن أن لصحيح البخاري مزية صائبة بأنه أجل كتب الإسلام بعد كتاب الله إسلافا. لذلك كان مشروعه بين المسلمين من أعظم المهمات وأكملها
وبالسند المتصل من هذا الشيخ الجليل سيدنا ومولانا وسندنا شيخ التفسير والحديث مولانا علي المفتي عبد الرحمن سحجر دام الله فيوزهم ودامت بركاتهم العالية. وهذا الشيخ يروي عن المحدث الكبير مولانا الشيخ عبد الكريم نور الله مرقده، وهو يروي عن القاضي شمس الدين، وهو يروي عن إمام الأصل بحر العلوم والفنون مولانا السيد محمد أنور شاع الكشميري الديوبندي، وهو يروي عن شيخ الهند الحبر الجليل مولانا محمود الحسن الديوبندي، وهو يروي عن حجة الإسلام قاسم العلوم والخيرات مولانا محمد قاسم النانوتوي، وكذلك يروي عن الشيخ فقيه النفس مولانا رشيد أحمد التنقوهي، وهو يروي عن الشيخ عبد الغني المجددي، عن الصدر الأجل الأكمل الشيخ محمد إسحاق الدهلوي، وأيضا عن الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري، عن الشيخ الأجل الشيخ عبد العزيز الدهلوي، عن مرجع الأسانيد في الهند الشيخ ولي الله الدهلوي. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم القردي المدني، عن أبيه الشيخ إبراهيم القردي، عن الشيخ أحمد الحشاشي. قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس الشنابي، قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي، عن الشيخ زين الدين زكريا بن أبي يحيى الأنصاري. قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني، عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي، عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب عن حسين المبارك الزبيدي، عن الشيخ الحرمي، عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن المزفر الداودي، عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرقسي، عن محمد بن يوسف الفربري، عن أمير المؤمنين في الحديث الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة نفعنا الله تعالى بعلومه. وبه قال باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية، ويقال والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. मेरे काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, तुलबाए इज़ाम,
میرے مسلمان بھائیوں، نوجوانوں، آج کے اس تقریب میں ہر پہلو پر مجھ سے بڑے اکابر موجود ہیں۔ میں سب سے تاخیر سے پہنچنے پر معذرت چاہتا ہوں۔ راستے میں ٹریفک کی وجہ سے تاخیر ہوئی، لیکن میرے ذہن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مسلسل گردش کرتا رہا، عرفت ربی بفسق العزائم۔ میں نے اپنے رب کو پہچانا انسان کے ارادوں کو ختم کرنے کے ساتھ۔ رات کو منصوبہ بناتے ہیں، صبح معاملہ برعکس ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سے جب پوچھا گیا کہ اللہ نے انسان کو کتنے اختیار کیا، حضرت علی نے فرمایا ارفع رجلک الیمنی، ذرا دائیں پیر اٹھا لو، اٹھا لیا، پھر دوسرے بھی اٹھا لو، نہیں اٹھا سکتے۔ انسان نہ تو مجبور محض ہے، نہ مختار کل ہے۔ انا ارید وانت ترید، اللہ یفعل ما یرید۔ میں کیا چاہتا ہوں اور آپ کیا چاہتے ہو، اللہ کیا چاہتا ہے۔ بہرحال تاخیر ہوئی ہے، بات مختصر کروں گا۔ کچھ باتیں وہ ہیں جو اپنے عزیز طلباء کے متعلق ہیں، اور جو اکابر تشریف فرما ہیں علماء کرام، ان کے لیے میری باتیں بطور تکرار کی ہوگی۔ غلطی ہو تو بالکل میرے مواخذہ کریں، اور کچھ باتیں جو میرے مسلمان بھائی اس پروگرام میں شریک ہیں ان کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی خوشی کا موقع ہے۔ صاحب ثروت لوگ سال کے آخر میں اپنی فیکٹری کا حساب لگاتے ہیں۔ جب بجٹ اچھا آئے بہت خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ زمیندار جب زمین کی کٹائی کرتا ہے، گندم پہلے سے زیادہ ہو تو خوشی کا دن ہوتا ہے۔ آج میرے لیے اور مدرسین کے لیے خوشی کا دن ہے کہ اللہ نے ہمارے اس چشم و چراغ کو، اور جو پورے سال محنت کرتے رہے، آج ہمارے طلباء سند یافتہ بنتے جا رہے ہیں، علوم کو پورا فرما رہے ہیں، جو مروجہ علوم ہیں اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ ان کے خاندانوں کے لیے یقیناً یہ حقیقی خوشی ہے۔ ایک خوشی تو وہ ہے جو بچے بالغ ہوتے ہیں تو شادی کراتے ہیں، کچھ عرصے بعد پھر آدمی دادا بنتا ہے، کوئی نانا بنتا ہے، وہ خوشیاں ہیں، مگر کبھی کبھار وہ غمی میں بدل جاتی ہے، ناچاکیاں ہوتی ہے۔ یہ جو حفظ قرآن اور علوم نبوت کے تکمیل پر خوشی ہے، یہ خوشی دائمی ہے، دنیا کی بھی ہے، عالم برزخ کے بھی ہے، اور عالم آخرت میں تو ہے ہی۔ کیوں نہ ہو؟ میرا نہیں، آقا کا جملہ حدیث ہے، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها ثم اداها کما سمع۔ اللہ پاک کا تازہ رکھے ان لوگوں کو جو میری باتوں کو سنیں، اس کو یاد کرے اور پھر اس جیسا انہی الفاظ کے ساتھ آگے منتقل کرے۔ اس دنیا میں پیغمبر خدا کی دعائیں ان علماء کے لیے ہیں۔ اس لیے قائد جمعیت ایک جملہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں 2-3 بیٹے ہو، ان میں آپ خود دیکھیں کہ طالب علم کے زمانے میں تر و تازہ کون ہوتا ہے؟ طالب علم ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کو آپ دیکھیں گے دوسرے بچوں کے مقابلے میں بڑے پیارے ہوتے ہیں، جبکہ ایک اولاد کے بچے بحیثیت مسلمان کے ہر باپ خوش ہوتا ہے میرا بیٹا کامیاب اور کامران۔ حقیقی کامیابی اور کامرانی دین ہے،
علوم نبوت میں ہیں، جن کے ساتھ آقا کی دعائیں چلتی ہیں، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کا سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ پیغمبر خدا نے ہمیں ابتدا سے لے کر قیامت تک ایک پیغام دیا ہے، بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء۔ ہمارے جیسے لوگوں کو اس معاشرے میں کبھی وہ مقام نہیں ملے گا جو اہل ثروت کو ملتا ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو کبھی حقیر نہ جانیں۔ آپ اپنے آپ کو حقیر جانو گے تو آپ نے علوم نبوت کو حقیر جانا، آپ نے قرآن کریم کو حقیر جانا۔ جس کے سینے میں قرآن ہو، جس کے دماغ میں علوم نبوت ہو، جس کے دماغ میں بخاری شریف کا حدیث ہو، وہ کبھی بھی عام لوگوں کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے پیغمبر خدا نے ہمیں ابتدا سے تسلی دے رکھی ہے۔ گھر کا ماحول، معاشرے کا ماحول جس انداز سے آئے گا، میں بحیثیت طالب علم کے ان حالات کا مقابلہ کروں گا۔ اس لیے میں اپنے طلباء سے ابتدا ہی سے گزارش کروں گا، بلکہ کچھ دن پہلے میرے منہ سے گاؤں کے پروگرام میں قائد جمعیت تشریف فرما تھے۔ میں نے کہا جس دن مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ہم درجہ سادسے میں تھے، پورا نظام ہمیں حوالہ کیا گیا تھا، ہے کوئی ایسا بندہ جو ایئرپورٹ جائے اور مولانا فضل الرحمان کو ایئرپورٹ سے لے کر آئے، کوئی جانتا ہے ان کو؟ پورے مدرسے میں آپ یقین جانیے ایک طالب علم تھا جس نے تھوڑا خٹک میں پڑھا تھا اور مولانا کے ساتھ والی بال کھیلتا تھا۔ مولانا جمیل خان کے ساتھ وہ رپورٹ کیا اور لے کر آئے، اس لیے کہ مفتی صاحب نے ان کو چھپا کے رکھا تھا، پڑھنے پہ لگایا تھا۔ جب آئے اور تشریف لائے، وہ منظر مجھے یاد ہے کہ اپنے والد کے ماتھے کو چوما اور سرانے پر بیٹھ گئے۔ مجھے بتاؤ، اس وقت کوئی آنکھ جانتی نہیں تھی۔ میں نے کہا دنیا کی آنکھیں مولانا کو ڈھونڈنے کے لیے لگے رہی تھی۔ بس یہ میرا اور آپ کا سبق ہے، انہوں نے اپنی زندگی ضائع نہیں کیا، ایک مشن دے کر چلے ہیں۔ میرے سامنے بھی وہ مشن ہے، میں بھی کسی کا بیٹا ہوں۔ اس لیے قرآن کی خدمت کرو، حدیث کی خدمت کرو۔ ہمارے سندھ میں کتنے بڑے بڑے مخلوق اور بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، وہ محنت سے گزرے ہیں، مشقت سے گزرے ہیں، اپنے اوقات کو انہوں نے ضائع نہیں کیا۔ پھر آپ کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوں۔ آج جس کتاب کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سب آپ جانتے ہیں، عرف کے اعتبار سے جب تک اس کتاب کو نہیں پڑھتے ہیں، کوئی مولوی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے بخاری نہیں پڑھی۔ آپ کو کون مولوی کہتا ہے؟ اس کی برکتیں دیکھیں۔ حافظ قرآن اس کو کہا جاتا ہے جس نے حفظ مکمل کیا ہو، اور عالم ہمارے وقت میں اس کو کہتے ہیں جس نے صحیح ستہ پڑھی ہو۔ صحیح ستہ تو پڑھ لیا ہے، مگر اس میں ایک کتاب ہے جس کا نام بخاری ہے، اگر وہ نہ پڑھے تو ہم لوگ عرف میں اس کو مولوی کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اب سوال یہ ہے، اتنی قبولیت کیسے آئی اور کیوں آئی؟ قرآن کریم میں تو حافظ بننے کے ساتھ اللہ نے اپنے لقب دے دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لیکن عالم کا لقب مل رہا ہے اس بخاری کے پڑھنے سے، اس لیے کہ امام بخاری کے ساتھ اپنی ماں کی دعائیں۔ کس کی دعا تھی؟ پڑھایا پڑھنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب چھوٹے تھے، آنکھوں کی بینائی سے محروم تھے۔ ماں رات کو دعائیں مانگتی تھی، ان دعاؤں کا اثر کہاں نکلا؟ ایک رات ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں
اے ہمشیرہ آپ اتنی کیوں رو رہی ہیں؟ کہتے اس بیٹے سے تو مجھے بہت توقعات تھی، وہ تو ابھی سے آنکھوں کے بینائی سے محروم ہو گئے ہیں۔ کہتے مبارک ہو، آپ کی دعائیں قبول ہو گئی ہے اور آپ کی بچے کی بینائی بحال ہو گئی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں ماں کی دعا قبول ہے، امام بخاری کی بینائی بحال ہو چکی ہے اور پہلے سے بینائی بہتر ہو گئی ہے۔ اور اماں نے لکھا ہے کہ 14ویں رات کے روشنی میں وہ لکھا کرتے تھے۔ کس کی دعا سے؟ ماں کی دعا سے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ گاڑیوں کے پیچھے دیکھتے ہوں گے ماں کی دعا، ماں کی دعا، الجنت تحت اقدام الوالدین۔ ان دعاؤں کی برکت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال محنت کر کے 6 لاکھ احادیث میں سے چند ہزار احادیثوں کا انتخاب کیا اور کمال دیکھیں، جس حدیث کے انتخاب کرتے ہیں، رات کو نہاتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس حدیث کو اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں۔ اپنے استاد کی مجلس میں تشریف فرما ہے، ان کی ذہانت مسلم تھی۔ ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے کہا لو جمعتم کتابا، کاش کہ آپ ایک کتاب مرتب کریں جس میں آقا کے احادیث ہو۔ یہ بات ان کو دل پہ لگی۔ ایک دوسرا واقعہ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے خواب دیکھا، آقا آرام فرما رہے ہیں، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے، میں حضور کے جسم کو ہوا دے رہا ہوں۔ معبرین نے تعبیر نکالی کہ آپ آقا سے ان باتوں کو دور کرو گے جو لوگ غلط منسوب کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام بخاری کے دل میں بخاری کی لکھت کا کام شروع کر دیا۔ اس لیے تمام محدثین نے اتفاق کیا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، وہ کون سی کتاب ہے؟ الجامع الصحیح البخاری۔ پھر تقوی کا عالم کیا ہے؟ مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہے، استادوں نے بتلایا ہے۔ دریائی سفر پہ جا رہے ہیں، 1000 اشرفیاں تھی، خوب صاحب ثروت تھے، لمبا سفر۔ ایک ساتھی کو پتہ چلا کہ امام بخاری کے پاس 1000 اشرفیاں ہیں۔ صبح اٹھتے ہی چیخنا شروع کیا، میرے پیسے کھو گئے ہیں، میرے پیسے کھو گئے ہیں۔ ملاح نے تلاشی شروع کر دی۔ امام بخاری نے کہا کہ آزمائش میں آ رہا ہوں، اگر یہ پیسے جو میرے ہیں اور میرے پاس برآمد ہو گئے تو لوگ کہیں گے کہ امام بخاری چور ہے۔ چپکے سے پورا تھیلا دریا کے سپرد کرتا ہے، پیسے برآمد نہیں ہوتے ہیں۔ 2 دن کے بعد وہ بندہ پوچھتا ہے کہ اسماعیل آپ کے پاس تو 1000 درہم تھے، وہ پیسے کہاں چلے گئے؟ انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ میں اپنے ثقہ ہونے کو، اعتماد کو 1000 اشرفیوں کو لی دو پر نہیں لگا سکتا ہوں، اس لیے میں نے اس کو پھینک دیے تھے تاکہ میرا ثقہ ہونا خراب ہو۔ تشریف لے جائیں، ایک محدث کے پاس گئے کہ میں ان سے احادیث لے لوں۔ وہاں پہنچنے پر پتہ چلا کہ وہ تو اپنے جانوروں کو لینے کے لیے باہر گئے ہیں، اپنے گھوڑے کو بلا رہے ہیں۔ کس انداز سے بلا رہے ہیں؟ جولی بنا کر کے، اور خاص آواز دے رہا ہے کہ آ جاؤ، تاکہ گھوڑا آ جائے۔ امام بخاری نے پوچھا کہ آپ کے پاس دامن میں کیا چیز تھا؟ کہتے کچھ بھی نہیں تھا۔ سیدھا واپس چلے گئے۔ ایسے عالم سے میں جو جانوروں کو جھوٹ بول کر کے بلا رہے ہیں، میں ان سے حدیث کیسے حاصل کروں؟ میرے مسلمان بھائی، یہ علماء کا کردار ہے، محدثین کا کردار ہے۔ کتنی محتاط زندگی گزارتے ہیں
اور کس انداز سے دین کی خدمت کرتے ہیں، سب کچھ ہمیں لے کر کے پیش کر دیا ہے۔ ان بزرگوں کے، ان محدثین کے، ان علماء کے قبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انوارات سے بھرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو مرتب فرمایا، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے کر رہے ہیں اور کتاب کا اختتام کتاب التوحید، یا مروجہ نسخے میں آپ نے پڑھا ہے کتاب رد الجہمیہ وغیرہم والتوحید ہے۔ حضرت بن نوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ نسخہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے جس میں کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ وغیرہم ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایمان اصل ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور وہ ایمان قابل قبول ہے۔ آغاز ہمہ وقت اور انتہا بھی کس پر ہو؟ توحید پر ہو۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان تو ہم لے کر آئے ہیں لیکن اس ایمان میں توحید نہ ہو تو وہ ایمان قابل قبول نہیں۔ امام بخاری بتلا رہے ہیں ایمان اور آپ کا انتہا بھی اس پر ہونا چاہیے، توحید پر۔ من قال لا الہ الا اللہ قد دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ دیا ہو، یقیناً ہمیں 100% آقا کے ارشاد پر یقین ہے، کچھ نہ کچھ تو اعمال کی وجہ سے ہمارا گزر تو ہوگا لیکن انتہا ہمارا جنت ہوگی انشاءاللہ۔ اس کی برکت سے، توحید کی برکت سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابتدا باب لے کر آئے ہیں کیف بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انتہا لا رہے ہیں باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ بہت بہترین مناسبت ہے۔ ہر عمل وحی کے مطابق ہے، اس عمل کے اندر ثقل ہوگا، اس عمل کے اندر قبولیت ہوگی۔ اساتذہ کرام تشریف فرما ہے، آقا نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے آپ دیکھ رہے ہو میں نماز پڑھتا ہوں۔ ایک آدمی اگر سنتوں کے مطابق نماز نہ پڑھے، آقا کی نماز کی طرح نماز نہ پڑھے اور دعوت دائر کرے کہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، نہیں، وہ نماز قابل قبول ہے جو آقا کے نہج پر آدمی نماز پڑھے۔ اس لیے کہ وحی کے ذریعے سے جو چیز ثابت ہے اس طرح کرنے سے عمل کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ ثقل پیدا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے آخری باب لے کر آئے ہیں وزن اعمال کا، اور کتاب لے کر آئے جہمیہ پر رد کرنے کے لیے۔ یہ ایک فرقہ گزرا ہے، جہم بن صفوان ان کے بڑے ہیں، وہ عقل پرستی پر زیادہ ان کا ذہن چلتا تھا۔ بقول ہمارے قائد کے اس دن انہوں نے بہت پیارا جملہ فرمایا، دل کو لگنے والا تھا، راستے میں سوچا کہ میں اس کو ضرور ذکر کروں۔ اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کے اندر انسان بھی ہے، حیوانات بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے عقل کا ایک ملکہ دیا جس کے ذریعے سے ادراک ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے انسان کے اندر حواس خمسہ رکھا ہے، کسی چیز کو سونگنا ہو ناک پہ لے جاتے ہیں، چکنا ہے زبان پر لے جاتے ہیں، اور صلابت سختی اور نرمی معلوم کرنی ہو ہاتھ سے دیکھتے ہیں، بصارت ہو تو آنکھوں سے ہوتی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن انسان میں اور مخلوق میں پھر فرق اللہ نے رکھا ہے عقل کے ذریعے سے۔
اللہ نے جو ملکہ عقل کا انسان کو دیا ہے وہ نہ گدوں میں ہے، نہ وہ حیوانات میں ہے، نہ جاموس میں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں امتیاز آ گیا کس چیز کے ساتھ؟ عقل کے ساتھ۔ عقل بھی ہے، بصارت بھی ہے، لیکن رات کے اندھیرے میں اگر کمرے میں آدمی بند ہو تو کہتے ہیں آنکھیں تو ہے، بینائی تو ہے، مگر کچھ نظر نہیں آتا۔ عقل کے ذریعے سے ہم ادراکات شروع کرتے ہیں، لیکن یہی عقل انسانی جو تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہے، فضیلت حاصل ہو چکا ہے، یہ عقل بھی کبھی کبھار غلطی کر جاتا ہے۔ اب عقل کیسے مانیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ڈالے گئے اور جلے نہیں، عقل نہیں مانتے۔ ایک رات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء پہ جاتے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی سے 7 آسمانوں پر جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، 50 سے 5 نمازوں کو لے کر آتے ہیں۔ اب یہاں عقل انسانی میں انسانیت تو برابر کی شریک ہے، لیکن اب مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق آئے گا۔ جہاں عقل نہیں پہنچ پاتا ہے، آقا پہنچ پاتے ہیں، اور وحی کے ذریعے سے جس کے اندر کوئی غلطی نہیں اور غلطی کا امکان بھی نہیں، یہ شرف انسان کو اور انسان و مسلمان کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ فضیلت ہمیں ملی ہے آقا سے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزیں ہمیں بتائی۔ اب فرقہ معتزلہ ہو، قدریہ ہو، تقدیر کو نہیں مانتے، عقل نہیں مانتا ہے۔ یہاں پر آ کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر رد کرنا چاہا، اور اگر ان کا کمال آپ پڑھ چکے ہو کہ جب بھی امام بخاری کو ترجمۃ الباب میں وہ کمنٹا ہے کہ مجھے کوئی آیت مل جائے، کوئی حدیث کا ٹکڑا مل جائے، تو پھر اس کو لے کر آتے ہیں اپنے مدعا کو قرآن کریم کے آیت سے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ نَضَعُ صیغہ کون سا ہے؟ کما قرأتم، اللہ تو ایک ہی یکتا ہے تعظیم کے لیے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ جمع لے کر آئے، اللہ قادر ہے ہر بندے کے لیے ترازو رکھے، ایک ہی ترازو ہو، دونوں باتیں ممکن ہیں، کچھ بعید نہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف کے ساتھ، لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لِأَجْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ سب یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے، لام فی کے معنی بھی آتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے، ذات القسط موازین کا صفت بنے گا، ذات القسط پڑھیں گے الی آخرہ، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ وقال مجاہد القسطاس والعدل الرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجائر۔ امام بخاری کا کمال ہے، جب بھی کوئی صیغہ آتا ہے اس کے انتہا تک پہنچتے ہیں، ایک ہی لفظ ہے جو ظلم کے معنی میں بھی ہے اور انصاف کے معنی میں بھی ہے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم پڑھ چکے ہو، یہاں قاسط جائر کے معنی میں ہے، جیسے کہ حجاج بن یوسف کے لیے ایک بندے نے کہا کہ میرے آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتا آپ تو بڑے قاصد ہو۔ سب نے کہا اس نے تو حجاج بن یوسف کی تعریف کی، اس نے کہا تعریف نہیں کی، اس نے میرے مذمت کی ہے۔ قاصد کا معنی جائر ظالم کیا آتا ہے۔ بعد میں حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلی روایت کس کی ہے؟ حدثنا الحمیدی۔ آخری روایت کس کی ہے؟ حدثنا احمد بن اشکاب۔ دونوں استاد امام بخاری کے حمیدی اور احمد، دونوں کے اندر مادہ کس چیز کا ہے؟ حمد کا ہے۔
صحابی کون ہے؟ حضرت عمر ہے. یہاں صحابی کون ہے؟ ابو ہریرہ ہے. دونوں مہاجر صحابی ہیں، جس میں ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ بغیر ہجرت کے حصول علم آسان نہیں. دونوں بڑے جلیل القدر صحابی. یہ صحابی جو ابو ہریرہ ہے، یہ تو آپ نے پڑھا ہے، کتنے ہزار احادیث ان کو یاد تھی، اور کس طریقے سے صفہ کے چبوترے پر بیٹھا کرتے تھے. سب سے زیادہ احادیث اگر مروی ہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آقا نے فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن، دو کلام ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہے، پڑھنے میں آسان ہے، ترازو میں باری ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے متعلق جب مجلس کے اختتام ہوتا ہے تو کیا دعا پڑھتے ہیں تو آواز نہیں آ رہی؟ ہاں، سبحان اللہ. جنتیوں کا کلام کیا ہوگا؟ جب بھی کسی چیز کی تقاضا ہوگا تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، جو چیز چاہتے ہیں وہ آ جائے گا. امام بخاری نے بھی اپنی کتاب کے اختتام اور اپنی مجلس کے اختتام کس سے کیا؟ تسبیح سے کیا. سبحان اللہ. تمام ساتھی پڑھ لو تاکہ اللہ ہمیں جنت لے جائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے مسلمان بھائیوں، ایک گزارش آپ لوگوں سے ضرور کروں گا. اللہ نے اس سرزمین پر جو نعمتیں رکھی ہیں، آپ یقین جانیے دنیا کی کسی مملکت میں یہ نعمتیں نہیں ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے بات کر رہے ہیں؟ ہم تو فقر فاقہ سے مر رہے ہیں، آسانیاں آ رہی ہیں، حکومت کس نوعیت کی آ رہی ہے. اپنے عمل کو درست کر لو. آپ ایک زاویے سے سوچتے ہیں، ہم لوگ دوسرے زاویے سے سوچتے ہیں. جو نعمت عظمیٰ خدا داد مملکت پاکستان میں یہ حرمین میں بھی نہیں ہے. وہاں سال میں بمشکل 10,000 حافظ بنتے ہیں. آپ کے پاکستان میں پچھلے سال 1,08,000 حافظ لڑکے اور لڑکیاں بنی ہیں. پچھلے سال آپ کی 30,000 تک بچیاں عالمہ بن چکی ہیں. 15 تا 20,000 لڑکے عالم بن چکے ہیں. مجھے بتاؤ دنیا کے کون سا ملک ہے جو یہ اور یہ مدارس کس سے چلتے ہیں؟ اغیار کے باتوں پر مت جائے کرو. حضور فرماتے ہیں عالم بنو، متعلم بنو، ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ. وَلَا تَكُنْ رَابِعًا فَتَهْلِكَ، چوتھا مت بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. یہ ٹوٹے پھوٹے مدرسے، میرے اور آپ کے چندوں سے چلنے والے مدرسے، آج ان لوگوں کو خوش ہونا چاہیے جو ان مدارس کے معاون ہیں. ہم نے باغ لگایا، آج ہم نے اس کا پھل کھا لیا اور اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا. حدیث شریف ہے، عام بات نہیں کر رہا ہوں. آپ استادوں سے پوچھ لیں. ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے، بادلوں سے آواز آئی، اس کے حدیقت فلانے کے زمین کو سیراب کرو. یہ بندہ کہتا ہے کہ میں چلتا رہا، ایک پتھریلا علاقہ آیا، وہاں بارش برسی، میں اس بارش کے نالیوں کے ساتھ جا رہا ہوں. سامنے ایک کھیتی تھی، اس میں ایک بندہ لگا ہوا ہے، اپنے بیلچے کے ذریعے سے اپنی کھیتی کو سیراب کر رہا ہے. میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ یہ روایت مسلم میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے. انہوں نے کہا میرا نام فلان ہے. کہتے مبارک ہو، اپنا عمل بتاؤ. کہتے میری زمین کی پیداوار ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے اعلیٰ حیال کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ واپس اس زمین میں لوٹاتا ہوں. کہتے مبارک ہو، اللہ نے آپ کے صدقے کو قبول کیا. میرے مسلمان بھائیوں، دو چیزوں سے اجتناب بہت ضروری ہے، جھوٹ بولنے سے اور دوسروں کے غیبت کرنے سے. ان سے بچو، مال میں بھی برکت ہوگی، بچوں میں بھی برکت ہوگی، اور آپ کی زندگی برکت والی بن جائے گی. اللہ مجھے اور آپ حضرات کو یہ
بخاری شریف کا ختم مبارک ہو۔ میں تہ دل سے مولانا عبدالرحمن صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، پہلے بھی مجھے موقع دیا تھا اس ادارے میں، اور مجھے تو والہانہ عقیدت اس وقت سے بنی ہے۔ میں ایک موقع پر آیا اور میں نے اپنے استادوں کی تحریر پڑھ کر کے میرے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ ہم اپنے استادوں کے عاشق ہیں، ان کے قدم جہاں جہاں رکھے ہیں اللہ نے وہاں سے فیض جاری کیا۔ عبدالسمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر نوافل کے، مولانا حبیب اللہ صاحب بن نظام کے محتمم، مفتی احمد رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نے واقعہ سنایا کہ وفاق کے مدارس کے رہاب کے لیے میں ان کو موٹر سائیکل پہ لے جا رہا تھا، میں نے گرایا، ارادتاً نہیں، گر گئے، تو مجھے اس کی وجہ کہ میں پریشان ہوں مجھے تسلی دے رہے کہ بیٹا آپ زخمی تو نہیں ہیں۔ ان ترقیوں میں ہمارے اکابر چلے ہیں، ہمیں یہاں آنے پر فخر ہوتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، آپ حضرات کا دیدار ہو جاتا ہے اور اپنے ان فضلاء کو دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار آنے کی توفیق دے، اللہ اس گلشن کو چوک کی طرح گلشن بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت ہمارے ان فضلاء کی دستار بندی ہوگی۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح جامعہ سے فضلاء جو فارغ ہوتے ہیں، اس سال الحمدللہ 20 درس نظامی سے فارغ ہونے والے علماء، ان کی دستار بندی ہمارے اکابرین بالخصوص مخدوم الفضلاء حضرت مولانا امداد اللہ صاحب اور درگاہ حلیجی شریف کے چشم و چراغ حضرت مولانا سائیں عبدالقیوم صاحب اور استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا سائیں میر محمد صاحب، حضرت مولانا سائیں عبدالحق صاحب، حضرت مولانا سائیں عبدالرحمن صاحب، حضرت مولانا سائیں عبدالشکور صاحب، حضرت مولانا سائیں غلام نبی صاحب اور حضرت مولانا عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا ارشد صاحب، سائیں احمد شاہ صاحب اور بھی جامعہ کے فضلاء، ان کے ہاتھوں ماشاءاللہ فضلاء کی دستار بندی ہوگی۔ جس طالب علم کا میں نام لوں گا وہ ان اکابرین کے سامنے جائے گا۔ سب ساتھی کہیں کہ مبارک ہو، نظم و ضبط کو برقرار رکھیں۔ ماشاءاللہ شروع سے بیٹھے رہے، وہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اعمال جو ہے نا ان کی آخر تک گئی، تو سب نظم و ضبط کے ساتھ بیٹھے۔ جزاکم اللہ، واقعی آپ لوگوں نے بڑی قربانی دی ہے، لیکن یہ علماء تو اگر ہمیں حکم کریں گے سروں پر کفن باندھ کر میدان میں ہم آئیں گے تو سب آئیں گے انشاءاللہ، تو سب بیٹھ جائیں۔ جزاکم اللہ، سب ساتھی بیٹھ جائیں۔ جزاکم اللہ، یہ نظم و ضبط کو خراب نہ کریں۔ جزاکم اللہ، سب ساتھی بیٹھ جائیں۔ محمد اکرم بن انور علی بروہی، کوٹ حاجی، بورجان پٹھان، ظفر آباد، تالکو فیض گنج، ضلع خیرپور میرس۔ محمد اکرم بن انور علی بروہی، کوٹ حاجی، بورجان پٹھان، ظفر آباد، تالکو فیض گنج، ضلع خیرپور۔ عبدالاحد بن غلام عباس سمرو، عبدالاحد بن غلام عباس سمرو، کوٹ غلام حسین سمرو، کلرو، فیض گنج، خیرپور۔ شاہد حسین بن بھورل خان حالے پوٹرو، شاہد حسین بن بھورل خان حالے پوٹرو، کوٹ حاجی سومن خان حالے پوٹرو، کھری روا، خیرپور میرس۔ محمد عضیف بن ممتاز حسین راجپت، محمد عضیف بن ممتاز حسین راجپت، کوٹ حسین پاتو، فیض گنج، ضلع خیرپور میرس۔ محمد ریحان بن محمد عرس راجپت، کوٹ حسین پاتو، فیض گنج، خیرپور میرس۔ عبدالسلام بن عبداللہ لنڈ، عبدالسلام بن عبداللہ لنڈ، کوٹ سردار خان لنڈ، تالکہ مورو، ضلع نوشہر و فیروز۔ محمد حسین بن سائنداد نوئیڈی، کوٹ صدیق آباد، تالکو، ضلع عمرکوٹ۔ عبدالجبار بن عبدالغفور نوئیڈی، عبدالجبار بن عبدالغفور نوئیڈی، کوٹ شہمیر نوئیڈی، تالکو، ضلع عمرکوٹ۔ سکندر علی بن عبدالحفیظ سمیجو،
سکندر علی بن عبدالحفیظ سمیجو کوٹ علی جو پار چھاچرو تھر پار کر اعجاز علی بن شیر خان شر اعجاز علی بن شیر خان شر کوٹ سلطان خان شر سانگھڑ محمد سلیمان بن مولانا محمود احمد کورائی محمد سلمان بن مفتی محمود احمد کورائی کوٹ دوڑ ضلع نواب شاہ محمد رمضان بن سعیدہ لنڈ محمد رمضان بن سعیدہ لنڈ کوٹ سردار خان لنڈ تالکو مورو ضلع نوشیرو محمد ثاقب بن غلام مصطفیٰ کورائی کوٹ دائم خان کورائی مورو نوشیرو پیرو عبد المالک بن محمد قاسم لنڈ عبد المالک بن محمد قاسم لنڈ کوٹ سردار خان لنڈ مورو نوشیرو پیرو محمد عاصم بن نور خان محمد عاصم بن نور نبی دستی کوٹ ہنڈیاری کریمی روا ضلع خیرپور میرس عبد الحکیم بن عبد الخالق لاشاری عبد الحکیم بن عبد الخالق لاشاری کوٹ قادر داد لاشاری کریمی روا خیرپور میرس حبیب اللہ بن قاری عبد الحکیم کریم راہو حبیب اللہ بن قاری عبد الکریم راہو کوٹ عاقل راہو قاضی احمد ضلع نواب شاہ محمد علی بن محمد عثمان محمد علی بن محمد عثمان خاص علی دودو خان خاص علی فیض گنج خیرپور میرس عبد القدیر بن ریاض حسین مجیدانو عبد القدیر بن ریاض حسین مجیدانو علی آباد فیض گنج خیرپور محمد اسامہ بن مولانا عبد الوہاب فل محمد اسامہ بن مولانا عبد الوہاب فل صاحب اڈیرو لال مٹیاری الحمدللہ یہ 20 وہ علماء جنہوں نے درس نظامی کا سفر مکمل کیا اور اب حفاظ کرام وقاص احمد بن غلام مصطفیٰ جمالی گوڈہاری حاجی خیر محمد جمالی کھری میروا خیرپور وقاص احمد بن غلام مصطفیٰ خیر محمد جمالی کھری میروا ضلع خیرپور امجد علی بن سلطان علی جمالی امجد علی بن سلطان علی جمالی گوڈ حاجی خیر محمد جمالی کھری میروا ضلع خیرپور شعیب احمد بن غلام کمبر فل شعیب احمد بن غلام کمبر فل گوڈ کھرڑا کھری میروا خیرپور زبیر احمد بن شکیل احمد لنڈ زبیر احمد بن شکیل احمد لنڈ کوٹ حاجی سنجر خان لنڈ کھری میروا خیرپور میرس عبد الغفور بن اربیلو خان بامبن عبد الغفور بن اربیلو خان بامبن کوٹ ملا بامبن کھری میروا خیرپور میرس حامد علی بن عبدالعزیز ہنڑ حامد علی بن عبدالعزیز ہنڑ کوٹ خانوان نوشیرو فیروز حماد اللہ بن مولانا امیر محمد شر حماد اللہ بن مولانا امیر محمد شر کوٹ محمد آچر شر کھری میروا خیرپور میرس حبیب الرحمن بن مولانا جاوید احمد سمرو استاد صاحب سائن رشید احمد رحمت اللہ علیہ دے خاندان جو چشم و چراغ حبیب الرحمن بن مولانا جاوید احمد سمرو شمس محلہ کھرڑا کھری میروا خیرپور میرس زبیر احمد بن محمد یوسف سمرو کوٹ تارکو ولو کھری میروا خیرپور میرس الحمدللہ جامعہ کے فضلہ میں سے ہر فاضل کو معارف القرآن کا مکمل سیٹ جامعہ کی طرف سے اور بھی کتابیں اور حفاظ کے لیے قرآن مجید اور کتابیں اب حضرت صاحب دعا فرمائیں گے
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد النبي الأمي الطاهر الزكي تنحل بها العقد وتفك بها الكرب. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اے اللہ، جو طلباء اپنے علوم نبوت سے آپ کے خصوصی شفقت و رحمتوں سے ان کے سینوں کو مالا مال کیا، اے اللہ ان کو کام کا بنا دے، اے اللہ ان کو داعی بنا دے، اے اللہ ان کو بہترین سے بہترین عالم با عمل بنا دے، اے اللہ جو حافظ قرآن بن چکے ہیں عالم با عمل بنا دے، اپنے خاندانوں کے لیے خوشی کا باعث بنا دے۔ یا اکرم الاکرمین ان کے اساتذہ کرام کی غیبی امداد فرما دے۔ یا اللہ شمس العلوم کو شمس کی طرح بنا دے۔ یا اکرم الاکرمین جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ ان کے جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں جو مقروض ہے قرض چکانے کے لیے حلال اسباب مہیا فرما دے۔ یا اکرم الاکرمین روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اے اللہ نجات دلا دے، آپس میں الفت محبت نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کے استحکام نصیب فرما دے۔ یا اکرم الاکرمین یا غیاث المستغیثین، یا اللہ ہمیں اغیار کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ میں چلنے والے احباب کی نصرت فرما۔ یا اللہ ہمارے سیاسی میدان میں جو قیادت کام کر رہی ہے یا اللہ غیب سے نصرت فرما دے۔ یا اللہ جو کاوش مدارس کے بارے میں حضرت مولانا کی چل رہی ہے یا اللہ اپنے دربار میں قبول فرما دے۔ یا اکرم الاکرمین یا غیاث المستغیثین اغیار نے جو پنجے گاڑ رکھے ہیں مدارس کے خلاف، اے اللہ ان کے پنجوں کو جڑ سے اکھیڑ دے۔ یا اکرم الاکرمین ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس مدرسے کے جملہ اساتذہ کرام کے حاجات کو غیب سے پورا فرما دے۔ یا اللہ اتفاق و اتحاد نصیب فرما دے۔ یا اکرم الاکرمین پیغمبر خدا نے جو دعائیں مانگی تھی یا اللہ وہ ہمارے مقدر فرما، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے یا اللہ اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اس جھنڈے کے نیچے جس کا نام لوا الحمد ہوگا، اے اللہ کھڑے ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ زندگی ایمان پر اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔